ہم پاکستان کی بڑی اچھی تصویر دینا چاہتے ہیں کہ کوئی انویسٹر آئے اور یہاں آ کر کھڑا ہو, 10 دن کے اخبارات اٹھا لیے, 10 دن. پاکستان کے آئین میں احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا. اٹ از پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے اور ہمارا ایمان کامل نہیں جب تک یہ نہ ہو. ٹھیک ہے, لیکن کچھ ہیں ایسے جن کو خدا نے ہدایت نہیں دی, جو ان کا مذہب ہے. اب کیا کریں, مار دیں ان کو, ٹینکوں کے آگے کھڑا کر دیں. 10 دن میں پولیس گھسی ہے کراچی میں اور پنجاب میں ان کے گھروں میں. پھر ہم نے کیا کیا, ہم نے قربانی کا گوشت نمل یونیورسٹی کے ہاسٹل میں ایک ڈفرنٹلی ایبلڈ ہندو طالب علم کو کھلایا. پھر ہم نے کیا کیا, ہم نے سوات میں نام نہاد الزام لگایا توہین کا اور مار دیا ایک اور مسلمان کو. اس سے پہلے ہم نے پنجاب کے مختلف شہروں میں کیا, کبھی گوجرا میں کیا, کبھی کراچی کی کرسچن بستیوں میں کیا, اور کوئی سزائیں نہیں مل رہی ان کو. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ انویسٹر یہاں پر آئے جو غلطی سے اگر مسلمان نہیں ہو, مسلمان بھی ہوا, کسی سے لین دین کا تنازع ہوا اور میں نے جھوٹی قسم کھا کے کسی نے بھی اس پہ الزام لگا دیا, توہین کا جلا دیں گے لوگ. اس طریقے سے تو نہیں ہوگی انویسٹمنٹ, اس طریقے سے تو معیشت بحال نہیں ہو سکتی. اس لیے ہم سب کو اس افریت سے نمٹنے کے لیے یہ لپ سروس بند کر کے کام کرنا ہوگا. ان انتہا پسندوں کے خلاف, خواہ وہ کسی بھی ایکسٹریم کے ہوں. جناب والا, وجہ اس کی یہ ہے کہ پاکستان کا نصاب درست طریقے سے پڑھانا شروع کریں. بتائیں قائد اعظم محمد علی جناح کون تھے, بتائیں ان کی پہلی کابینہ کون تھی, بتائیں ان کی پہلی کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کا کو چیئر کون کر رہا تھا, بتائیں کہ پاکستان کے لیے کس کی کتنی قربانیاں ہیں, بتائیں کہ جو بعد میں پاکستان کے چاچے مامے بن رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے زیادتیاں کر رہے ہیں اور دین اسلام کو آپ بدنام کر رہے ہیں.